سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتابیں برآمد ہوئی تھیں اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی و اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، پھر وہاں فلسطین جا کر اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرونی بیرونی ملک مصروف رہے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو اس کے بارے میں بدنیت ہو گیا، برے خیالات سوچنے لگ گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بداس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیات سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی نکاح میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں بیویوں کے ہمراہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین واپس تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ کی بطن سے ایک فرزند اسماعیل عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو بے جو اولاد تھی بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جلا وطن کر دے۔ حالات نے ایسا رخ کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کے ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بے آبو گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر گزر جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم کی ذات، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پاس، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئیں بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو۔ مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ گیا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات کا معروف ہیں۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر بی ہاجرہ سے اجازت لے کر مکہ میں ہی ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و بیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کے غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے ورد ہوئے تھے، لیکن اس وادی میں ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہش کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخ میں 4 بار ان کی آمد کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور باپ بیٹے دونوں نے اس اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے اپنے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے پکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی اور اللہ نے اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ یہ واقعہ سب جانتے ہیں کہ ہم جو عید الاضحیٰ منایا کرتے ہیں وہ ان کی ہی سنت کے مطابق منایا کرتے ہیں۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ قرآن کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں
جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کرا دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنے ترکہ دیکھنا چاہیے، مطلب ان کو ان کی یاد آئی اور وہ ان کے ملنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہو پائی۔ البتہ ان کی جو بیوی تھی ان سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل آئے تو انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ اب یہ ایسی بات تھی، اس کی تعبیر نکالنی چاہیے تھی ان کو۔ اس وصیت کے مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے سامنے ان کی اتنی بیان کیا کہ تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، فقر ہے، جو بات حضرت ابراہیم کو پسند نہ آئی کیونکہ وہ تو ایک نبی تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا اور بہو سے کہا کہ بیٹی کو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ تو انہوں نے ان کی یہی تعبیر نکالی کہ انہوں نے اپنی وائف کو ڈیورس طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی، جو جرم کے سردار بزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آتے ہیں حضرت اسماعیل سے ملنے، مگر اس بار اللہ کے حکم سے پھر ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ پہلے کی طرح پھر ان کی زوجہ محترمہ سے ملتے ہیں جو دوسری بیوی ان کی ہوتی ہیں۔ ان سے ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان سے حال دریافت کرتے ہیں تو ان کی جو دوسری وائف ہوتی ہے وہ بڑی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، بڑی شکر گزار ہوتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کافی خوش ہوتے ہیں اس بات سے، وہ اپنی بہو کو نصیحت کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ اسماعیل سے کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ یہاں آپ نے غور کیا ہوگا جو پچھلی روایت بیان کی ہم نے، اس میں ہم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اسماعیل سے کہنا چوکھٹ بدل دے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نہ اللہ کا شکر ادا کیا، صرف اپنے حالات و واقعات پر رونا دھونا، فقر، فاقے، غریبی، غربت، کھانے کو کچھ نہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو یہ وائف تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اسماعیل آئے تو اسے کہنا یہ چوکھٹ برقرار رکھے، مطلب یہ شادی ان کی لمبی چلی۔ ایک تیسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ تشریف لے آتے ہیں حضرت اسماعیل سے ملنے، کیونکہ پہلے 2 دفعہ ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو اس بار جب جاتے ہیں تو اس بار ملاقات ان کی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے نیچے درخت کے پاس بیٹھے تیر گڑ رہے ہیں۔ جب ان کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور لپٹ جاتے ہیں اپنے بیٹے کو، حضور و کتار روتے ہیں، باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی، کافی عرصے سے جدائی برداشت کیے بیٹھے تھے، پھر کافی دیر گلے لگ کے روتے ہیں۔ اس کے بعد ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہیں، دیواریں اوپری کراتے ہیں اور دنیا میں یہ پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، حج کے لیے بلاتے ہیں، حج کی دعوت دیتے ہیں۔